یہ ایک بار ہمارا مکالمہ ہوا تھا، خاندانی منصوبہ بندی جو ہے اس کے کوئی اقوام متحدہ سے انہوں نے بلائے ہوئے تھے لیڈر، یہ جنگ اخبار والوں نے، ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب اور میں، ہم اسلامی موقف پیش کرنے کے لیے موجود تھے۔ بہت پرانی بات ہے، تو اب انہوں نے اس میں وہ عورتیں بھی بٹھا دیں جو بڑی اس پر اسپیشلسٹ تھیں مناظرہ کرنے میں، تو ہمارے لیے یعنی وہ ڈبل مسئلہ تھا کہ اوپر دیکھ نہیں سکتے تھے، اور ان کے کچھ مرد ڈائریکٹر تھے، کچھ دوسرے تھے، اور جواب بھی دینا تھا ان کا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ اقوام متحدہ میں اتنے ملکوں کی کانفرنس ہوئی تھی، وہاں ہمارے دلائل کا کوئی جواب نہیں دے سکا، تو اس بنیاد پر ڈاکٹر سرفراز صاحب نے مجھے کہا کہ ہم اس میں شرکت کریں۔ اگرچہ بیٹھا ہمیں جدا بٹھایا انہوں نے، مگر اخبار میں جب چھاپا تو ان کی تصویریں ہماری تصویروں کے ساتھ انہوں نے لگا کے تو وہ بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا تھا۔ یعنی ہمارا چونکہ موقف تھا کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی جائز نہیں، تو ان کے سارے دلائل تھے کہ یہ حق ہے عورت کا کہ وہ ایک کہنے لگی کہ وہ اپنا علاج کرانا چاہتی ہے، تو آپ کیوں اس کو علاج کی اجازت نہیں دیتے؟ یہ یعنی بڑا معقول ان کا پوائنٹ انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ ہر کوئی کسی کو علاج کی اجازت ہے، تو ایک عورت کچھ بچے جنم دینے کے بعد اپنا علاج کروانا چاہتی ہے کہ آگے اس کے ہاں بچے نہ ہوں، تو آپ مولوی لوگ کیوں اس کے خلاف ہیں؟ اس بیچاری کو علاج کروانے دیں۔ تو میں نے کہا کہ علاج تو بیماری کا کرایا جاتا ہے، اور بچے جنم دینا عورت کی بیماری نہیں، عورت کی شان ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تناکہ الولود، کہ جو عورت زیادہ بچے جنم دیتی ہو اس سے تم شادی کرو، تناکہ الولود والودود، دیگر دلائل کے ہمراہ میں نے اس چیز کو بھی بیان کیا۔ تو ساتھ میں نے کہا کہ یہ جو انسان ہے اس کے اعضاء ان کا یہ مالک نہیں ہے۔ مثلا کوئی بندہ کہے کہ میں ٹوکری اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہوں، ان ہاتھوں سے کسی چلا چلا کے تھک گیا ہوں، تو میرا ایک ہاتھ کاٹ دو، چونکہ میں ان سے کام کر کے تھک گیا ہوں، تو اب کیا آپ لوگ اجازت دیں گے کہ وہ کٹوا لے؟ تو کہتی ہے نہیں۔ تو میں نے کہ اس طرح یعنی جو تم دلیل پیش کر رہی کہ وہ بچے جنم دے دے کے تھک گئی ہے، تو اب جو ہے وہ آگے اس کو تو جس وقت وہ حدیث میں نے پیش کی تو یہ آگے بہت بے وقوف ہوتے ہیں لبرل، تو ایک ان کا جو ڈائریکٹر بیٹھا تھا تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو زیادہ بچے جنم دے اس کو شریعت میں ترجیح دی گئی ہے، یہ وصف اس کی ایک ترجیح کا باعث ہے کہ ودود اور ولود جو ہے اس سے شادی کرو۔ تو وہ بے وقوف کہنے لگا کیا اس کے سر پہ سینگ ہوں گے کہ یہ زیادہ بچے جنم دینے والی ہے؟ تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا میں نے کوئی اپنی بات تو نہیں کر رہا، میں تو تمہارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے، تو سرکار کی حدیث کے آگے تو ایسے لفظ بولنا جائز ہی نہیں۔ باقی میں نے کہا کہ شریعت کے اندر اس کا بھی طریقہ ہے کہ اس کی جو خالائیں ہیں یا اس کی جو بہنیں ہیں یا پھوپھیاں ہیں ان کے لحاظ سے اس کے بارے میں دیکھا جا سکتا ہے یا قرائن سے، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ وہ پھر چھپا تھا جنگ اخبار کے اندر
ہمارے وہ دلائل یہ تقریباً میرا خیال ہے وہ 99 کی بات ہے، یہ سن 2000 سے پہلے کی۔ اچھا جی، فیصلہ ہم نے اپنا کیا، انہوں نے اپنا کیا۔ اس پر پھر میں نے وہ لکھا، اسلام آباد ایک اس میں کانفرنس ہوئی تھی تو وہ رسالہ چھپا ہوا میرا، اس کے سارے دلائل میں خاندانہ منصوبہ بندی، خاندانی منصوبہ بندی کی عدم جواز پر۔ جو اس میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وقفہ جو ہے وہ تو شرعی طور پر درست ہے، مگر عورت ایسا اپنا علاج کرا لے کہ جس کے بعد وہ بانجھ ہو جائے اور اس میں یہ صلاحیت ہی نہ رہے، تو یہ اللہ کے نظام سے ٹکراؤ اور تصادم ہے، اور شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، تو یہاں بھی یعنی یہ واضح کیا گیا کہ بچے جنم دینا خاتون کا اور دوسری طرف کسی مشین کا کوئی کام کرنا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اس خاتون اسلامی پر یہ لفظ بولنا صحیح نہیں، کیونکہ مشین کو اپنی پروڈکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہاں جو ہے اتنا بڑا فائدہ ہے کہ امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں بھی جنت کا 1 انچ ایریا بھی نہیں خرید سکتی، اور یہ اپنے بچوں کی وجہ سے جنت کی حقدار بن جاتی ہے۔